فرمائیں۔ الحمد لله صاحب الجلالة والنعت لصاحب الرسالة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں بحیثیت حکم حضرت مولانا شاہد صاحب کا حکم ہوا تو حاضری ہوئی۔ اس سے پہلے میں کرما خان کے اس مدرسے میں امتحان کی غرض سے بھی حاضر ہوا، اور الحمدللہ تمام طلباء کو جو میرے سامنے پیش کیا اور ان کا میں نے امتحان کیا، کافی بلند بخش تعلیمی معیار نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، دوام عطا فرمائے۔ یہاں سے طلباء ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں اور وہاں ان کا داخلہ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کسی بھی طرح سے مل جائے، مستقل غیر مستقل کسی بھی طرح سے دارالعلوم کے احاطے میں داخلہ ہو جائے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے دارالعلوم میں کہ جب نتیجہ نکلتا ہے اور نتیجے میں نام نہیں آتا، اچھے طلباء فیل ہو جاتے ہیں، فیل نہیں ہوتے، تقابل میں گر جاتے ہیں، نام نہیں آتا ہے، بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنے سامنے ایک طالب علم کو بے ہوش ہو گیا، پھر اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، رکشے میں بیٹھ کر طلباء واپس جاتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں۔ کشش ہے دارالعلوم دیوبند کی، وہ ایک الہامی مدرسہ ہے، تو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندوستان کے تقریباً ہر کونے سے پہنچتے ہیں، لیکن نام ان کا آتا ہے جنہوں نے مقدر ہوتا ہے، جنہوں نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں کا جو ریکارڈ ہے دارالعلوم دیوبند میں بہت بہتر ہے اور بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے کرما خان والوں کے لیے یہ بڑا گولڈن چانس اور اچھا موقع ہے کہ اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں، جس ادارے میں مخلص اساتذہ موجود ہوں، مخلص ذمہ دار موجود ہوں، اور طلباء الحمدللہ ہر منزل پر کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر میں کم سے کم ایک بچہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جو اس ادارے سے پڑھ کر آگے بڑھے۔ ابھی حفظ قرآن کے طلباء یہاں موجود ہیں، ان کا قرآن ختم ہوا، حفظ ختم ہوا، الحمدللہ اتنی بڑی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ حدیث میں آتا ہے فضائل قرآن کے حوالے سے کہ ایک حافظ کم سے کم 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، قبول ہو۔ اور یہ 10 حافظ کیسے ہوں، یہ 10 لوگوں کی سفارش کیسے کریں گے؟ وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر خاندان میں، ہر گھر میں ایک حافظ تو ہونا ہی چاہیے، کہ جو قیامت میں ہمارے کام آئے۔ میں حکم کی حیثیت سے بیٹھا تھا، طلباء نے الحمدللہ تقریریں پیش کی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ نمبر کیسے نمبر دینے کے لیے میں قلم چلا رہا تھا، لیکن چل نہیں رہا۔ میں سوچا نمبر چناؤں کیسے، اس لیے کہ سارے طلباء نے الحمدللہ بڑی اچھی تقریریں کی، یادداشت بھی اچھی، انداز بھی اچھا، اور تلفظ بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑا بہت 1-2 نمبر سے میں نے آگے پیچھے کیا، ذرا سا آگے کہیں چھوڑ دیا۔
ویسے تو الحمدللہ سارے ہی طلبہ اجلاس ہیں کہ جو اول پوزیشن کو کامیاب ہیں۔ یہ اساتذہ کی محنت ہے اور یہاں کے ذمہ داروں کی محنت ہے، یہ محنت رنگ لا رہی ہے، اور الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ذمہ داروں کو، یہاں کے اساتذہ کو اور یہاں کے پڑھنے والے طلبہ کو مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اچھے سے اچھا پروگرام پیش کیا اور مختلف انداز کا پروگرام نعتیہ، تقاریر، عربی تقریریں، انگلش تقریریں اور قرآن کریم کا جو مظاہرہ ہوا ہے پہلی بار کیا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، دین کی حفاظت یہ طلباء جو ہیں تیار ہو رہے ہیں، یہ دین کی حفاظت کریں گے آج۔ ان کے دلوں میں دین کا جذبہ اور جو اسپرٹ ہے وہ پیدا کی جاتی ہے مکاتب میں اور مدارس میں۔ میرے والدین محترم حضرت مولانا عبدالرحیم دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قابل استاد دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، مکاتب اور مدارس یہ بچوں کو مسلمان بناتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بچوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ اس لیے شروع میں اپنے بچوں کو ضرور مکاتب اور مدارس میں بھیجیں تاکہ یہ مکمل مسلمان ہو جائے، پھر آگے اس کے بعد جو بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں۔ ایک شخص 3 دن کے لیے چلہ میں جاتا ہے، 3 دن کے لیے جماعت میں جاتا ہے، یا 40 دن کے لیے چلے میں جاتا ہے، بار بار جب اس کے سامنے ایمانی باتیں دہرائی جاتی ہیں تو جب وہ واپس آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، مسجد والا بن جاتا ہے۔ ایک وہ طالب علم جس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے میں کبھی داخل نہیں ہوا اور شروع سے اس کی تعلیم عصری تعلیم گاہوں میں ہے اور بار مذہب بیداری کا کلمہ وہ سنتا رہا، کیا بنا؟ وہ مذہب بیزار ہوگا اور پھر مذہب پر اعتراض کرنے والا بنے گا اور ان اعتراض کا جواب یہ مدارس میں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، حالات ایسے ہیں کہ جب آپ باہر نکلیں گے اور کہیں بیٹھیں گے آپ چوراہے پر یا دکان پر، تو آپ کو ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جو مذہب بیزار ہوتے ہیں اور مذہب پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بار اور خاص طور سے جب ہم بیٹھتے ہیں کہیں اور کچھ ایسے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی ٹائپ نظر آ رہا ہے تو ان کی رگ کھڑک لگتی ہے، لاؤ اس کو پریشان کیا اور کچھ اعتراض کیا۔ 2-3 باتیں میں آپ سے سمجھا تاکہ آپ لوگ کی خوشی آ جائے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ ناس، میں سب کو یاد ہے۔ اس سورت میں اللہ نے طریقہ سکھایا صرف ایک چیز سے پناہ مانگا، ایک چیز سے پناہ مانگا، من شر الوسواس الخناس۔ اسی کے لیے پوری سورت نازل ہے۔ ایسے لوگوں کے شر سے پناہ مانگو جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ پناہ مانگیے۔ یہ سکھایا گیا ہے سورت کے اندر۔ اور جب آپ نکلیں گے باہر، ایسے شمار لوگ ملیں گے کہ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ابھی جلدی کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر کہیں حدیث میں ہے نہیں۔ تو میں نے کہا ان کو روک کے رکھیے، میں آپ کے واٹس ایپ پر حدیث بھیجتا ہوں بخاری اور سیاست کے حوالے سے۔ جیسے ہی میں نے 5 منٹ لگا ہوا، اس کے بعد وہ فون آئے تو چلے گئے، تو مجھے یاد آئی کہ شر الوسواس الخناس۔ خناس کا مطلب یہ وسوسہ پھیلانے والے، وسوسہ دلوں میں ڈالنے والے، وسوسہ ڈالتے ہیں اور چکر ہوتا ہے۔ خناس یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ جس طرح سے شیطان جناتوں میں ہوتے ہیں، ایسے ہی شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ سورہ ناس میں، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو
یہ وسوسہ وہ رفو چکر ہو. ایک دکان پر میں بیٹھا تھا, وسوسہ کو ڈالنے والا بتایا گیا کہ جناتوں اور موسیقیوں سے ہوتے ہیں. وہاں پر تذکرہ ہوا, ایک صاحب نے کہا کہ بھائی چھوٹے تھے تو ہمارے باپ دادا کہتے تھے قیامت آنے والی, بڑے ہوئے جوان ہوئے تو بھی یہی سنتے آ رہے ہیں قیامت آنے والی, اور اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ابھی بھی یہی سن رہے ہیں قیامت آنے والی ہے. اسی طرح سے ہمارے باپ نے بھی سنا, اسی طرح سے ہمارے دادا نے بھی سنا, پردادا پردادا سنتے چلے آ رہے ہیں. بس یہ کہہ کر کام ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ آس پاس ماحول میں جو بیٹھے بیمار بات ہے وہ کنفیوز میں مبتلا ہو جائے گا, باقی بات تو صحیح تھی. اچھا, اس طرح کی باتیں کرنے والے بڑے چرب زبان بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم خود کہتا ہے یوحی بعضکم الی بعض زخرف القول غرورا, دھوکہ دیتے ہیں, بڑے چرب زبان ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے اس مسئلے پر ہمیں اعتراض کرنا ہے, کیسے جو ہے کنفیوز کرنا ہے لوگوں کو. اس طرح سے کنفیوز کرنے کی کوشش کی اس نے. آس پاس کے ماحول میں لوگ دیکھتے ہیں بھائی بات تو صحیح ہے, قیامت کب آئے گا؟ حالانکہ قیامت آئے گا, اللہ کا وعدہ ہے. اتفاق سے فوراً میرے ذہن میں آیت یاد ہے, قرآن کریم کی 25ویں پارے کے آخر میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, قیامت آنے والی ہے, حق ہے, تو تم کیا کہتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظنّا, خیالی چیز ہے. وما نحن بمستيقنين, ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے. تو اس طرح سے کنفیوز کر سکتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا, سمجھانے کے بعد الحمدللہ اطمینان ہوا. تو اس طرح سے لوگ ملیں گے, اور یہ جو پڑھنے والے یہی چل کر آفتاب بنیں گے علم کے اور دین کے, اور یہ انشاءاللہ اصلاح کی حفاظت کرے گا. تو میرا یہ کہنا تھا کہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ میرا ایک بچہ کم سے کم اس ادارے میں پڑھے, اور پڑھ کر وہ دین کا داعی بنے, عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, سفارش کرنے والا بنے, قیامت میں کام آنے والا بنے. اس لیے آپ کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بیٹھنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے, اور جس طرح سے میں نے یہ پروگرام پیش کیا اور اساتذہ نے محنت کی, ان کی محنتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. میں اسی پر اپنی بات کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر الجزا.